108 معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی حیثیت کے مطابق اسے کھلا پلا اور کپڑے پہنا، دیکھ اس کے منہ پر پتھر نہ مارنا، برا بھلا نہ کہنا، اس کی اصلاح کے لیے تنبیہ کرنی ہو تو گھر سے نہ نکالنا مگر خود کچھ مدت کے لیے گھر سے علیحدہ ہو جانا۔ 109 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان میں سب سے زیادہ وہ شخص کامل ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ 110 عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا سب سامان عارضی اور فانی ہے، مگر اس عارضی اور فانی سامان میں سب سے بہتر نیک بیوی ہے۔ 111 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم سب کسی نہ کسی کے سرپرست ہو، اور تم سب سے پوچھا جائے گا اس کے متعلق جس کا وہ سرپرست تھا، بادشاہ سے اپنی رعایا کے متعلق، ہر عورت سے اس کے خاوند کے گھر اور بچوں کے متعلق، پس تم سب کے سب سرپرست ہو اور سب سے ان کی رعایا کی باس پرس ہوگی۔ 112 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رقم جو تو خرچ کرے جہاد میں، اور وہ رقم جو تو خرچ کرے کسی قیدی کے چھڑانے میں، اور وہ رقم جو تو خرچ کرے کسی مسکین پر، اور وہ رقم جو تو اپنے بال بچوں میں خرچ کرے، ان سب کا تو ثواب ہے، مگر سب سے زیادہ ثواب اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے کا ہے۔ 113 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، میں کسی غیر اللہ کے سجدے کو جائز سمجھتا تو عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے۔ 114 سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رقم بھی اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرے اس کا ثواب تجھ کو ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالے اس کا ثواب بھی تجھ کو دیا جائے گا۔ 115 ایک روایت ہے کہ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں کتا یا بلی کی تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ 116 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مجھے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بیوی پر رشک نہیں پیدا ہوا سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا تک نہ تھا، وہ میرے بیاہ سے پہلے فوت ہو چکی تھیں، مگر یہ رشک اس لیے تھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا ذکر بہت فرماتے تھے، اور حضرت کوئی بکری ذبح کرتے تو گوشت کا حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھی بھیجتے۔ میں حضرت سے عرض کرتی کہ آپ ان کا اس طرح ذکر کرتے ہیں گویا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ خوبیوں والی عورت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، وہ بڑی خوبیوں والی تھیں، ان میں یہ خوبیاں تھیں، نیز خدا نے مجھے اس کے بطن سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ 117 انس رضی اللہ تعالی عنہ سے
جو انصار میں سے تھے، روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ کے ساتھ سفر میں تھا۔ وہ سفر بھر میری خدمت کرتے گئے، میں ان کو روکتا تھا تو انہوں نے کہا، میں اس لیے تیری خدمت کرتا ہوں کہ تو انصار میں سے ہے۔ میں نے انصار کو دیکھا تھا کہ انہوں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی ہے کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب کبھی انصار رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کوئی شخص میرے ہمراہ ہوگا، میں ضرور ہی اس کی خدمت کروں گا۔ 118 حضرت بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا اس شخص سے کیا تعلق ہے جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہم میں سے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ 119 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے ایک فقیر گزرا، آپ نے اس کو روٹی دے دی۔ پھر ایک شخص گزرا جس کے کپڑے غریبانہ تھے، حضرت عائشہ نے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا۔ کسی نے اس تفرقے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کریں۔ 120 انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عزت کی کسی نوجوان نے کسی بوڑھے کی اس کے مومر ہونے کی وجہ سے، مگر اللہ تعالیٰ مقرر کرے جوانوں کو کہ اس شخص کی عزت نہ کریں جبکہ وہ مومر ہو۔ 121 انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے ہم نشیں اور اچھے ہم نشیں کی مثال عطار اور لوہار کی مثال ہے۔ عطار کے پاس اگر تو بیٹھے گا تو وہ یا تو تجھے تحفہ دے گا یا تو اس کی خوشبودار چیز مول لے گا، ورنہ کم سے کم خوشبو تو تجھے پہنچے گی ہی، اور لوہار کے ساتھ بیٹھنے کی صورت میں تیرے کپڑے جلیں گے، ورنہ دھوئیں کی بو وغیرہ تجھے دکھائے گی۔ 122 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کبھی اس کے مال کی خاطر، کبھی اس کے خاندان کی وجہ سے، بس اللہ تجھ کو سمجھ دے تو نکاح کر عورت سے اس کی دینداری کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ 123 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے مذہب پر اس کے دوست کا بھی اثر ہوتا ہے، پس آدمی کو چاہیے کہ اچھی طرح دیکھ لیا کرے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ 124 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی گئیں اس نے ایمان کی حلاوت پائی، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو ساری دنیا سے عزیز ہوں، دوسرے یہ کہ جس سے محبت کرے اللہ کی خاطر کرے، تیسرے یہ کہ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو ایسا ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں پڑ جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ 125 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اشخاص پر اللہ تعالی قیامت کے دن سایہ کرے گا، جس دن کے اللہ کے سائے کے سوا اور کہیں سایہ نہیں ملے گا۔ 1 عدل کرنے والا، اور دوسرے وہ شخص جو جوانی کی عمر ہی سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، تیسرے وہ شخص جس کا دل ہر وقت عبادت گاہ کی طرف لگا ہو
کہ کب اذان ہو اور کب نماز کی طرف جائے۔ چوتھے وہ شخص جنہوں نے آپس میں محبت کی تو اللہ کی خاطر محبت کی، جب وہ اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ ہی کی رضامندی کے لیے، اور جب جدا ہوتے ہیں تو اللہ ہی کی رضا جوئی کی خاطر۔ پانچویں وہ شخص اسے کسی خوبصورت خاندانی عورت نے اپنی طرف مائل کیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اس طرح خیرات کرے کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جانے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتویں وہ شخص کہ اکیلے بیٹھے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑیں۔ 126 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم ہرگز ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور لوگوں، کیا نہ آگاہ کروں میں تم کو ایسی بات پر کہ اگر تم وہ کرو تو آپس میں محبت ہوگی؟ سنو، وہ یہ ہے کہ آپس میں بہت سلام کیا کرو۔ 127 مقدام بن معاذی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی سے محبت کرے تو اس کو بتا دے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ 128 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دوسرا شخص پاس سے گزرا تو بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس گزرنے والے شخص سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جا اس کو اطلاع کر دے۔ وہ گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تجھ سے بھی محبت کرے۔ 129 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ جنگی قیدی پکڑ کر آئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت تھی اور ادھر ادھر بھاگی پھرتی تھی، اور جب کوئی بچہ اس کو ملتا تو وہ اس کو اپنے گلے سے لگاتی اور اس کو اپنا دودھ پلاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت جو دوسروں کے بچوں کو گلے سے چمٹائے پھرتی ہے، کیا اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہرگز ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عورت اپنے بچے پر اتنی رحیم نہیں جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں رحیم ہے۔ 130 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی لقمہ بھی کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور جب پانی کا گھونٹ پیے تو اللہ کی حمد کرے۔ 131 عمر بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں کو گمراہ سمجھتا تھا اور بت پرستی کو برا جانتا تھا کہ میں نے سنا کہ مکے میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے کہ جو لوگوں کو نئی نئی باتیں سناتا ہے۔ یہ سن کر میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور مکہ میں گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے علیحدہ رہتے ہیں اور آپ کی قوم آپ پر زیادتیاں کر رہی ہے۔ میں مخفی طور پر حضرت کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے کہا، کیا تعلیم دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تعلیم دے کر بھیجا ہے کہ لوگ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں،
بت پرستی چھوڑ دیں، ایک خدا پر ایمان لائیں۔ میں نے کہا اس وقت آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام اور ایک آزاد۔ ان میں آپ کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے کہا میں بھی آپ کی جماعت میں شامل ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو میری اور لوگوں کی حالت کا مشاہدہ نہیں کرتا، تو اپنے وطن میں جا، پھر جب تو سنے کہ میرا سلسلہ ترقی کر گیا تو پھر میرے پاس آئیو۔ اس پر میں اپنے وطن چلا گیا۔ پھر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور میں اپنے وطن ہی میں رہا، مگر آنے جانے والوں سے ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات دریافت کرتا رہتا تھا۔ آخر کچھ لوگ مدینہ کے رہنے والے ہمارے وطن میں آئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوم نے آپ کو قتل کرنا چاہا، مگر وہ آپ کو قتل نہ کر سکے، اور آپ مدینہ میں آ گئے، اور لوگوں کا خیال بڑی سرعت سے آپ کی طرف ہو رہا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنے دنوں میں جو کچھ دین کے احکام نازل ہوئے ہیں ان سے مجھے مطلع فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے مسائل سکھائے۔ 133 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خط پڑھا کہ میں نے کبھی ایسا نہ سنا تھا۔ اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگو، تم کو اگر وہ باتیں معلوم ہو جو مجھے معلوم ہیں تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہرے کپڑے سے ڈھانپ لیے اور سب اونچی آواز سے رونے لگے۔ 134 حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو مرتے وقت اللہ تعالی سے بالخصوص حسن ظن رکھنا چاہیے۔ 135 عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسی کہ ہانڈی کے جوش کھانے کی آواز۔ 136 ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے تھے اور ہم آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد جو فتوحات اور مال کی کثرت ہوگی اس کے فتنوں سے تمہارے متعلق ڈرتا رہتا ہوں۔ 137 ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو مزے میں میٹھی اور نظر آنے میں خوب سرسبز ہے، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو زمین میں حکومت دینے والا ہے، وہ دیکھے گا تم کیا کیا کارروائیاں کرتے ہو، پس لوگوں بچے رہنا دنیا سے اور بچے رہنا عورتوں سے۔ 138 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، نہیں ہے مزے کی زندگی مگر آخرت کی زندگی۔ 139 مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، نہیں ہے دنیا بمقابلہ آخرت کے مگر جیسا کوئی شخص ایک سمندر میں انگلی ڈبو کر ایک قطرہ نکال لائے۔ 140 حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے
اور لوگ آپ کے ارد گرد تھے کہ آپ ایک کنکٹے مرے ہوئے بکرے کے بچے کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، کوئی ہے جو اس کو 1 درہم کے بدلے خریدے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم تو اس کو مفت بھی نہیں لے سکتے، اب تو یہ مرا ہوا ہے، جب زندہ تھا تب بھی عیبدار ہونے کی وجہ سے 1 درہم کے عوض میں مہنگا تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ مردار تمہاری نظروں میں اتنا حقیر نہیں جتنی حقیر یہ دنیا اللہ کی نظروں میں ہے۔ 141 حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدینہ کی پتھریلی زمین پر چل رہا تھا۔ سامنے سے احد کی پہاڑی نظر آئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس پہاڑی کے برابر بھی سونا مجھے مل جائے تو میرے دل کی خواہش یہی ہے کہ میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دوں کہ 3 دن بھی میرے گھر میں سونا نہ رہے، ہاں اگر رہے بھی تو قرض ادا کرنے کے لیے۔ 142 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے کم درجہ والوں کی حالت کا مشاہدہ کیا کرو اور اپنے سے بڑے مرتبہ والوں کی حالت زیادہ مت دیکھو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو انعامات تم پر اللہ کے ہیں ان کی قدر نہ کر سکو گے۔ 143 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص ایسے شخص کی طرف نظر کرے جو اس سے مال میں، جسمانی قوت میں زیادہ ہے، تو اسے چاہیے کہ اس شخص کو بھی دیکھے جو مال و جسم میں اس سے کم ہے۔ 144 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ میں نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے 70 کے قریب ایسے صحابی دیکھے کہ ان میں سے کسی کے جسم پر پورا لباس نہیں تھا، کسی کے پاس تہبند تھا تو اوپر کی چادر نہ تھی، اگر اوپر کی چادر تھی تو الگ تہبند نہیں تھا، اسی چادر کو گردن میں باندھے ہوئے تھے جو کسی کے ٹخنوں تک پہنچتی تھی اور کسی کی آدھی پنڈلیوں تک، اور بیچارہ ننگے ہونے کے ڈر سے کپڑے کو ہاتھ سے پکڑے رہتا تھا۔ 146 سہیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آگاہ فرمائیے ایسے کام پر کہ اگر میں وہ کام کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر تو اللہ تجھ سے محبت رکھے گا، اور لوگوں کے مال و دولت کی خواہش نہ کر، لوگ بھی تجھے پسند کریں گے۔ 147 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کر رہے تھے اس مالی فراقی کا لوگوں پر جو ان کے زمانے میں تھی۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی حالت میں کہ بعض دفعہ سارا دن بھوک سے بےتاب رہتے اور پیٹ بھرنے کے لیے ردی سے ردی کھجوریں آپ کے پاس نہ ہوتی۔ 148 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوت ہوئے، ان دنوں ہمارے گھر میں تھوڑے سے جو ہمارے غلے کی کوٹھی میں پڑے تھے، کوئی چیز انسان کے کھانے کے لائق نہ تھی، میں اس سے گزارا کرتی تھی، یہاں تک کہ جب زیادہ دن گزر گئے تو میں نے ان کو ناپا، جس پر وہ جلدی ختم ہو گئے۔ 149 عمر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوڑا اپنی وفات کے وقت نہ کوئی دینار اور درہم، نہ غلام، نہ لونڈی اور نہ کوئی چیز سوائے آپ کے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوتے تھے، اور آپ کے ہتھیاروں اور اونٹنی کے جو آپ نے مسافروں کے لیے خیرات کے طور پر دے دی تھی۔ 150 خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ہجرت کی رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ محض اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے، جس کا ثواب اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے۔ پھر ہم میں سے بعض کو دنیا میں کوئی اجر نہ ملا۔ ان میں سے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ احد کی جنگ میں شہید کیے گئے اور ان کے پاس صرف ایک کمبل تھا، پس جب ہم اس سے ان کا سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے رہ جاتے تھے۔ اس پر ہم کو رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا سر ڈھانک دیں اور بدن پر خرنام گھاس ڈال دیں، لیکن بعض ہم میں سے ایسے ہیں جن کو دنیا کی فتوحات ملی۔ 151 سہیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قدر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو بھی اللہ تعالیٰ کسی دہریہ کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ 152 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے سب کام اللہ سے غافل کرنے کا موجب ہیں، مگر ہاں جو اللہ کا ذکر کرے اور اس سے محبت کرے اور جو علم سکھائے، یہ امور بے شک موجب غفلت نہیں ہے۔ 153 کعب بن ایاز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی امر فتنے کا موجب ہوا، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ 154 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا اس دنیا میں کوئی حق نہیں سوائے ان باتوں کے، یعنی ایک گھر ہو جس میں رہے، اور کپڑا جس سے اپنی شرم گاہ ڈھانکے، اور معمولی سی غذا اور پانی۔ 155 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اس وقت آپ تلاوت فرما رہے تھے، پھر فرمایا، آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اے آدمی تیرا مال کوئی بھی نہیں، ہاں جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا یا خدا کی راہ میں اور اگلے جہاں میں بھیج دیا۔ 156 کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کریں جتنا انسان کے دین کو مال کی حرص اور برائی کے خیال نقصان پہنچاتے ہیں۔ 157 عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ کے پہلو میں اس چٹائی کے نشان لگے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو آپ کے لیے نرم بچھونا تیار کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا کی آرام و آسائش سے کیا واسطہ، میں نہیں ہوں دنیا میں مگر مسافر کی طرح جو ذرا کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے رکا، پھر اسے چھوڑ کر چل کھڑا ہوا۔ 158 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال تک آپ کے خاندان پر کبھی 2 دن متواتر ایسے نہیں آئے کہ انہوں نے پیٹ بھر کر روٹی بھی کھائی ہو۔ 160 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ 3 مہینے ہم پر ایسے گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کسی نے کہا، گزر کس طرح ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا، کبھی کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمسایہ انصاری تھے، وہ کبھی کبھی بکریوں کا دودھ بھیج دیا کرتے تھے تو دودھ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دیا کرتے تھے۔ 161 سعید مقری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے۔ ان لوگوں کے سامنے بکرے کا بھنا ہوا گوشت تھا۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی کھانے کو بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا سے کوچ فرمایا ایسے حال میں کہ آپ نے پیٹ بھر جو کی روٹی نہیں کھائی۔ 162 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ اس وقت کس غرض کے لیے تم اپنے گھروں سے باہر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی بھوک ہی باہر لائی ہے، چلو یہاں سے۔ یہ کہہ کر باہر چل پڑے اور انصار میں سے ایک شخص کے گھر پہنچے۔ وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا، آئیے تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا خاوند کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ کنویں سے میٹھا پانی لینے گیا ہے۔ اتنے میں وہ انصاری بھی آ پہنچا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا تو کہنے لگا، الحمدللہ۔ پھر کہا، آج میرے سوا کسی کے ہاں معزز مہمان نہیں ہوں گے۔ پھر وہ ان کے پاس کھجور کی ٹہنی پھلوں سے لدی ہوئی لایا اور ان کے سامنے رکھ کر کہا، کھاؤ۔ پھر چھری لی۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ دینے والے جانور ذبح نہ کرنا۔ اتفاق سے اس کے پاس ایک دودھ نہ دینے والی بکری تھی۔ اس نے اسے ذبح کیا۔ پھر سب نے کھجوریں اور بکری کا گوشت کھایا اور پانی پیا۔ پھر جب سیر ہو گئے تو رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے روز اس انعام کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ دیکھو، تم لوگ گھر سے بھوکے نکلے تھے، پھر جانے سے قبل یہ نعمت تم کو ملی۔ 163 عتبہ بن غرزان رضی اللہ تعالی عنہ نے جبکہ وہ بصرہ کے حاکم تھے ایک خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، مجھے یاد ہے وہ زمانہ جبکہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ میں صرف 7 اشخاص مسلمان تھے۔ میں ان میں سے 7واں تھا اور ہم کو سوائے درخت کے پتوں کے اور کوئی غذا نہ ملتی تھی، یہاں تک کہ ان کے کھانے سے ہماری باچھیں زخمی ہو گئی تھیں۔ انہی دنوں میں کہیں سے مجھے ایک چادر ملی، میں نے پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر کے ایک آپ لے لیا اور ایک مالک کو دے دیا، اور ہم دونوں نے تہبند کے طور پر اس کو استعمال کیا۔ مگر آج یہ حال ہے کہ سب لوگ کسی نہ کسی جگہ حاکم ہیں۔ پھر کہا، میں پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے نفس میں کوئی بڑائی محسوس کروں۔ 164 ابو موسیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چادر اور ایک تہبند نکال کر ہم کو دکھائے اور کہا کہ ان دو کپڑوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ 165 سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ جنگلوں میں جاتے تو ہمارا کھانا کیکر اور دوسرے درختوں کے پتے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ہم بکریوں کی طرح مینگنیاں کرتے تھے۔ 166 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یعنی اے اللہ محمد کے خاندان کو اتنا رزق دے جس سے ان کا گزارا چل سکے۔ 167 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، کہ ایک دفعہ میں بھوک کے مارے راستے کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور آپ نے میرے چہرے اور دل کی حالت معلوم کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، آ میرے ساتھ آ۔ میں آپ کے ساتھ چل پڑا۔ آپ گھر گئے۔ میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اجازت مانگنے پر میں بھی اندر گیا۔ وہاں پر میں نے دودھ کا پیالہ پایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے کہا، فلاں شخص نے حضور کو تحفہ بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جا غریب خانہ والوں کو بلا لا۔ غریب خانہ میں وہ مہمان رہتے تھے جن کے بیوی بچے نہ کوئی ذریعہ معاش تھا۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کہیں سے صدقہ آتا تو آپ وہ صدقہ غریب خانہ والوں کو بھجوا دیتے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ ایک پیالہ دودھ سے غریب خانہ والوں کا کیا بنے گا؟ اس دودھ کا زیادہ حقدار تو میں ہوں کہ میں پی کر طاقت پاؤں، مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ میں ان غریب خانہ والوں کے پاس گیا اور ان کو بلا لایا۔ وہ آئے اور اجازت لے کر اندر گئے اور گھر میں اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، پیالہ لے اور ان کو دینا شروع کر۔ میں پیالہ لے کر ایک ایک کو دینے لگا۔ ایک شخص پیالہ لیتا اور خوب سیر ہو جاتا تو مجھے واپس کر دیتا، پھر میں دوسرے کو دیتا، پھر وہ پی کر سیر ہو جاتا اور پیالہ مجھے واپس کر دیتا۔ اسی طرح بالآخر وہ پیالہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ سب سیر ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پیالہ لے کر اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر مسکرا کر مجھے دیکھا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ بس میں اور تو باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بیٹھ اور پی۔ میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اور پی۔ میں نے اور پیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور پی۔ میں نے اور پیا، مگر آپ بار بار یہی کہتے تھے کہ پی، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا حضور قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور کو سچا دین دے کر بھیجا، اب میں اس دودھ کی گنجائش نہیں پاتا۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھ کر بقیہ دودھ پی لیا۔ 168 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا کہ آنے جانے والے یہ سمجھ کر کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے میری گردن پر پیر رکھ کر جھاڑتے، حالانکہ مرگی وغیرہ نہ تھی، صرف بھوک کے مارے ایسا ہوا تھا۔ 169 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو تقریباً 2.25 من پختہ کے بدلے گروی پڑی ہوئی تھی۔ 170 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچھونا چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ 171 عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ جو اسلام لایا اور اس کا رزق گزارے کے قابل اس کے پاس موجود ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پر قناعت بخشی ہے۔ 172 فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو کئی لوگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑے کھڑے گر جایا کرتے تھے۔ ارد گرد کے دیہات کے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے تو ان گرنے والوں کو فرماتے کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تکلیفوں کے عوض کیسے کیسے ثواب مقرر کیے ہیں تو تم پسند کرو گے کہ تمہاری یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اور زیادہ ہو جائیں۔ 173 مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے پیٹ سے زیادہ بڑا برتن کبھی نہیں بھرا، حالانکہ آدمی کو چند لقمے جو اس کی پیٹھ قائم رکھتے ہیں کافی ہیں، لیکن اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو یوں کرے کہ تیسرا حصہ کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے رکھے۔ 174 ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے صحابہ نے دنیا کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سن رکھو کہ سادگی سے بسر کرنا بھی ایمانداری میں داخل ہے۔ 176 جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ خندق کی لڑائی میں خندق کھود رہے تھے۔ کھودتے کھودتے ایک نہایت سخت پتھر نکلا۔ لوگ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، حضور خندق میں ایک نہایت سخت پتھر آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں آتا ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کا پیٹ بندھا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے 3 دن سے کوئی چیز چکھی نہ تھی۔ حضرت نے کدال لی اور اس پتھر پر ماری تو وہ پتھر ریت کی طرح بھربھرا گیا۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر کے لیے گھر جانے کی اجازت مانگی اور گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی حالت بھوک کی وجہ سے دیکھی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے، تھوڑے سے جو کے دانے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس نے جو پیسے اور ہانڈی میں گوشت چڑھا دیا۔ پھر میں رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آٹا گندھا ہوا تھا اور ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوئی پک رہی تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا، حضور تھوڑا سا کھانا تیار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی چلیں۔ پھر پوچھا، کھانا کتنا ہے؟
میں نے آپ کو ساری بات سنا دی۔ آپ نے فرمایا بہت ہے، عمدہ ہے، تو جا اور اپنی بیوی سے کہنا ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور نہ روٹیاں تندور میں پکائے جب تک کہ میں نہ آؤں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو کہا کہ لوگوں چلو اٹھو۔ اس پر سب مہاجر اور انصار اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں آگے آگے اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے آہستہ سے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ حضرت لوگوں کو لے آئے۔ میری بیوی نے آٹا نکالا۔ حضرت نے اپنا مبارک لعاب دہن اس میں ملا دیا اور برکت کی دعا مانگی۔ پھر ہانڈی کی طرف گئے اور اس کو بھی مبارک لعاب دہن سے متبرک کیا اور برکت کی دعا مانگی۔ پھر میری بیوی سے فرمایا ایک اور روٹیاں پکانے والی کو بلا جو تیرے ساتھ مل کر روٹیاں پکائے اور ہانڈی سے سالن نکالتے جاؤ، مگر ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا۔ راوی کہتا ہے کہ لوگ 1000 کے قریب تھے اور خدا کی قسم سب نے کھانا کھایا یہاں تک کہ کھانا بچ رہا اور ہماری ہانڈی جوش مار رہی تھی اور آٹا تندور میں پک رہا تھا۔ 177 ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک انصار میں سے ایک شخص آیا۔ پھر وہ واپس جانے لگا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اے انصاری بھائی، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو ان کی بیمار پرسی کے لیے چلے؟ اس پر آپ کھڑے ہوئے۔ آپ اور ہم کچھ اوپر 10 آدمی تھے اور ہمارے پاؤں میں نہ جوتیاں تھیں، نہ موزے، اور نہ سروں پر ٹوپیاں اور نہ بدن پر کرتے تھے۔ ہم پیدل چل کر وہاں پہنچے۔ ہم لوگ بیمار کے پاس سے ہٹ گئے یہاں تک کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہی بیمار کے نزدیک ہوئے۔ 178 ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے، اگر تو وہ مال جو تیری ضرورت سے زیادہ ہو خدا کی راہ میں خرچ نہ کرے تو تیرے لیے بلا ہے، اور اپنی ضروریات کے لیے تجھ پر کوئی ملامت نہیں، اور جب تو خرچ کرنے لگے تو اپنے اہل و عیال سے ابتدا کر، اول خیش بعدہ درویش۔ 179 عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شام کرے اپنے گھر میں امن سے بدن کے لحاظ سے تندرست ہو، اس کے پاس اس روز کا کھانا موجود ہو، تو وہ ایسا سمجھے گویا ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ 180 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی انتہا فرما برداری میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ 181 عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک گاؤں کا رہنے والا شخص مکہ کے راستے میں ملا۔ عبداللہ بن عمر نے اس کو سلام کیا اور اس کو سواری کے لیے اپنا گدھا دیا اور اس کو اپنے سر کی پگڑی پہنا دی۔ راوی کہتا ہے کہ یہ گاؤں کے رہنے والے لوگ تھوڑی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے دینے میں زیادتی کیوں کی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے باپ کا دوست تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ باپ کی انتہائی خدمت یہ بھی ہے کہ اپنے باپ کی وفات کے بعد باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ 182 مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
بنی سلمہ قبیلہ کا ایک شخص حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے باپ فوت ہو چکے ہیں، کیا اب بھی ان کی کوئی خدمت میں کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، تو رحمت مانگ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے، اور جو وعدے انہوں نے لوگوں سے اپنی زندگی میں کیے تھے وہ تو پورے کر، اور جن رشتہ داروں سے حسن سلوک ان کے ذمے تھا وہ تو ادا کر، اور ان کے دوستوں کی تکریم کر۔ 183 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت مندی زیادہ مال و دولت کا نام نہیں ہے، دولت مندی تو دل کی دولت مندی ہے۔ 184 حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ٹال دیا، پھر مانگا، پھر ٹال دیا، پھر فرمایا، اے حکیم، یہ مال و دولت تو نظر آنے میں سرسبز اور مزے میں میٹھے ہیں، لیکن جس شخص کو بغیر حرص کے مال و دولت ملے اس میں برکت ہوتی ہے، اور جس شخص کو یہ مال و دولت دل کی لالچ سے ملے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور ایسے شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہوتی ہے جس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور اے حکیم، دینے والے ہاتھ بہتر ہیں لینے والے ہاتھ سے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، میں آئندہ کسی شخص سے کچھ نہ لوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں حکیم کو بلاتے کہ انہیں ان کا وظیفہ دیں، لیکن وہ لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ان کو بلا کر وظیفہ دینا چاہتے تھے، مگر وہ انکار کرتے رہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ لوگوں، گواہ رہنا کہ میں اس شخص یعنی حکیم کو اس کا حصہ مال غنیمت سے دیتا ہوں، مگر یہ خود ہی اپنی مرضی سے نہیں لیتا۔ اس طرح حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات تک کبھی کسی سے نہیں لیا۔ 185 ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہوا، اگر وہ اپنی ضروریات لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اس کا فقر و فاقہ دور نہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے حضور میں پیش کرے تو بہت امید ہے کہ اللہ جلد یا بدیر اپنا رزق اس کو عطا فرمائے گا۔ 186 ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرے گا، اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کبھی انسان سے کچھ نہ مانگوں گا۔ اس پر یہ شخص کبھی کسی سے نہ مانگتا تھا۔ 187 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال جمع کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ گویا لوگوں سے آگ کا انگارہ مانگتا ہے، اب خواہ کم ملے یا زیادہ۔ 188 قبصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ پر ایک چٹائی پڑ گئی، یعنی کسی مقدمے میں ڈگری ہو گئی۔ میں اس کی رقم لیے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امداد لینے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس ٹھہرے رہو، جب کہیں سے زکوٰۃ کا روپیہ آئے گا تو ہم تم کو کچھ دے دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے قبصہ، سوائے 3 آدمیوں کے سوال کرنا
کسی کے لیے جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جس پر کوئی مشکل پڑ جائے تو اس کے لیے ضروری امداد مانگنا جائز ہے، بعد میں نہیں۔ دوسرا وہ شخص جس کو ایسا حادثہ پیش آئے کہ اس کا سارا مال تباہ ہو گیا، اس کے لیے جائز ہے کہ کاروبار جاری کرنے کے لیے وہ ضروری پونجی مانگ کر گزارا شروع کرے۔ تیسرے وہ شخص کہ فاقہ درپیش ہو تو وہ جب اس قوم کے سمجھدار آدمی تصدیق کریں کہ واقعی فاقہ درپیش ہے تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ گزارا کرنے کے لیے ضروری معاش کا سوال کرے، لیکن ان صورتوں کے سوا سوال کرنا حرام ہے۔ جو سوال کر کے کھائے وہ حرام کھاتا ہے۔ 189 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین اسے نہ سمجھنا چاہیے کہ ایک دو لقموں یا 2 کھجوروں کے لیے لوگوں کے دروازوں پر پھرتا ہے، بلکہ اصل یعنی قابل امداد مسکین وہ ہے جس کے پاس واقعی گزارا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، نہ وہ لوگوں سے مانگے، نہ لوگوں کو اس کے فقر و فاقے کا حال معلوم ہو۔ 190 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کبھی کبھی مجھے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ عطا فرماتے تو میں عرض کرتا، یا رسول اللہ، مجھ سے کسی زیادہ محتاج کو یہ مال عطا فرمائیں۔ آپ فرماتے، نہیں، لے لو۔ سنو، جب بغیر مانگے اور بغیر خواہش کے کوئی مال ملے تو لے لیا کرو، پھر خواہ کھاؤ، خواہ کسی غریب کی امداد کرو، یا پھر جس مال کی حرص و طمع ہو اسے کبھی نہ لینا۔